ارشاد صاحب، بنیادی طور پہ 27ویں ترمیم پہ اب پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل تو آ رہا ہے. محمود چکجئی صاحب کی آج ایک میٹنگ بھی ہو رہی ہے, سہیل آفریدی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. اپوزیشن کی جماعت ہونے کے ناطے اور 26ویں ترمیم پہ ریزرویشن ہونے کے ناطے یہ کلیئر ہے کہ وہ اس کو رد ہی کریں گے. لیکن بلاول صاحب کا یہ کہنا اور یہ کہ وزیر اعظم نے اس کی درخواست کی ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ معاملہ پہلے سے موجود تھا اور جو انفارمیشن آ رہی ہے, مندرجات آ رہے ہیں, یہ واقعتاً وقت کی ضرورت ہے؟ ویسے یہ تو 26ویں ترمیم جب آئی تھی تو اس کے بعد ہی باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ اب 27ویں ترمیم بھی لانی پڑے گی, آئے گی. اور اس وقت کچھ چیزیں جو تھیں وہ واضح نہیں تھیں, لیکن بلاول بھٹو صاحب نے وہ سارا ایجنڈا کھول کر سامنے رکھ دیا ہے کہ اس میں 18ویں ترمیم میں بھی رد و بدل ہوگا, NFC ایوارڈ میں بھی رد و بدل ہوگا, اس میں صوبوں کے کچھ محکمے اور کچھ شعبے جو ہیں مرکز کو واپس جائیں گے, اور 18ویں ترمیم سے جو صوبائی خود مختاری کا ایک تاثر پیدا ہوا تھا اس پر بھی کوئی نہ کوئی قدغن لگے گی. تو دیکھیں, قومی اسمبلی ہو, سینٹ ہو, پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے. آئین کوئی جامد چیز نہیں ہوتی, آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے, ہوتی ہے, دنیا بھر میں ہوتی ہے. لیکن جو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک وقتی ضرورت کے تحت کسی سیاسی جماعت کی, حکمران جماعت کی اپنی ذاتی ضرورت کے تحت, اپنی ضرورت کے تحت آئین میں ترمیم کر دی جائے. آئین میں ترمیم ہوتی ہے اجتماعی مفاد میں, قومی مفاد میں, عوامی مفاد میں, اور عوام کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے, نہ کہ عوام کے حقوق پر اس کی زد پڑتی ہو. کوئی بھی آئینی ترمیم اس وقت کی جاتی ہے جب ملک کو, قوم کو اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور اس کی افادیت بھی قوم پر واضح کی جاتی ہے کہ جی اس کا یہ فائدہ ہوگا. ایک آئینی بینچ بنایا گیا سپریم کورٹ میں اور بتایا گیا کہ اس کی وجہ سے یہ جو سیاسی مسائل کا, سیاسی معاملات کا بوجھ پڑتا ہے سپریم کورٹ پہ, نہیں ہوگا. لیکن اس سے کیا عوام کو فائدہ ہوا ہے آج تک؟ آج کے دن تک کوئی بتایا جائے کہ دیکھیں جی یہ جو کیسز جو تھے ان کو سال میں حل ہونا تھا, یہ 3 مہینے میں حل ہو گئے ہیں, یہ عوام کو براہ راست فائدہ ہوا ہے. اور یہ ایک قومی یکجہتی پیدا ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے سیاسی معاملات ہمارے سلجھ گئے ہیں اور سیاسی استحکام ملک میں آ گیا ہے. ابھی تک تو ہمارے سامنے ایسی کوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ جو بڑی بات کی جاتی ہے وہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے کی جاتی ہے, اور NFC ایوارڈ کا جو معاملہ ہے وہ واقعی ہے, قابل توجہ ہے, سنجیدہ ہے. لیکن آئین کی روح یہ تھی کہ یہ NFC ایوارڈ کے بعد ایک PFC ایوارڈ آنا تھا, پروونشل فائنانس, کہ آپ نے جو وسائل صوبوں کو دیے ہیں وہ اضلاع میں جائیں گے, ڈویژن میں, تحصیل میں جائیں گے. اس طرف تو آپ آتے نہیں ہیں. نہ 26ویں ترمیم میں اس کا ذکر تھا, نہ 27ویں ترمیم میں اس کا ذکر آ رہا ہے, نہ اس سے پہلے جو ترامیم ہوئی, 18ویں ترمیم ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو معاملہ ہے بلدیاتی اداروں کا, اس طرف کوئی جماعت آتی بلدیاتی انتخابات تو عمومی طور پہ عدالتی حکم پہ ہی ہوتے ہیں, تیار نہیں ہوتے. بلدیاتی ادارے اگر موجود ہوں اور عام آدمی کے مسائل بلدیہ کی سطح پہ, تھانے تحصیل کی سطح پہ, پٹوار کی سطح پہ حل ہو رہے ہوں, تو نہ یہ آپ کو اتنی بڑی سپریم کورٹ کی ضرورت پڑے, نہ آپ کو اتنی بڑی آئینی بینچ اور آئینی عدالتوں کی ضرورت پڑے, نہ آپ کو یہ مسئلہ ہو کہ جی ملک کے اکثریت کی جو آبادی جو ہے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہے یا مسائل کا شکار ہے یا بے چینی کا, اضطراب کا شکار ہے. یہ مسائل تو اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ سارے آپ ارتکاز اختیار, دنیا بھر میں اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں آئین میں ہر ترمیم کے ذریعے جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں اختیارات وہ بھی مزید مرتکز, مرکزیت کے ہم زیادہ مرکزیت کے زیادہ قریب جا رہے ہیں. وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آن دا فلور آف دی سینٹ یہ کہا ہے کہ 27ویں ترمیم آئے گی, اس کو فلوٹ کیا جائے گا, پہلے قومی اسمبلی میں آئے گی, اس پر بحث ہوگی, تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے سامنے رکھی جائے گی, اور بلاول صاحب نے جو کہا ہے وہ ان پٹ بھی ہم نے کنسیڈر کر لی ہے. دیٹ مینس کہ اب 27ویں ترمیم تو آ رہی ہے. اب یہ جو ڈیبیٹ ہے, ابھی عمران اسماعیل صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھی ایک کنٹرڈکشن ہے کہ
آرٹیکل 243 کے علاوہ جو جتنے نکات ہیں باقی ان سب میں یہ پی ٹی آئی کے اپنے دور حکومت میں بھی وہ کرنا چاہتی تھی. تو اب کوئی گراؤنڈ بنے گا لارج کنسنسس کا آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی کسی نہ کسی نقطے پہ کوئی اتفاق ہوگا یا پھر ہم دیکھیں گے کہ مولانا کی اب وہ ماضی والا ریفرنس تو ہے نہیں, پیپلز پارٹی نون لیگ کے پاس اب نمبرز اتنے تو ہیں, یا ماضی میں بھی مولانا نے اتفاق کر لیا تھا نا. ہاں اتفاق کر لیا تھا, یا اپوزیشن کے پاس کوئی نہ کوئی موقع ہے کہ وہ اس کو مزید الیبریٹ کریں اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اگر اتفاق رائے سے ایک ایسی ترمیم کرتی ہیں جس سے وفاق اور صوبوں کے تعلقات کار مزید بہتر ہوتے ہیں, خرابی پیدا نہیں ہوتی, عدلیہ کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں عائد ہوتی اور بہتر پرفارم کر سکتی ہے عدلیہ, اگر عام آدمی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے, بلدیاتی نظام کی شکل میں فائدہ ہوتا ہے, پی ایف سی ایوارڈ کی شکل میں پیدا ہوتا ہے, یا کسی بھی حوالے سے فائدہ ہوتا ہے, تو اس کو عوام بھی قبول کریں گے اور سیاسی جماعتوں کو اس پہ اتفاق رائے کرنا چاہیے. اچھا ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں. جناب باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ میں جب آرمی چیف بنا تو میاں نواز شریف صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کی وجہ سے تو ملک چلانا مشکل ہے, ملک چلایا ہی نہیں جا سکتا, سارے وسائل صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ہمارے پاس صرف قرضہ ہوتا ہے جو ادائیگی ہم نے کرنی ہوتی ہے, دفاع کے لیے وسائل فراہم کرنے ہوتے ہیں یا ایم این ایس کو فنڈز دینے ہوتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے کہ آپ بلدیاتی اداروں کو فنڈز نہیں دیتے, بلدیاتی اداروں کو اپنے پروان چڑھنے نہیں دیتے, اور ایم این ایس ایم پی ایز کو اربوں روپے کے فنڈز دے دیتے ہیں اور پھر وہ اس میں جو گھپلے ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. یہی بات عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق ان کی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت بھی تنگ تھی اس سے 18ویں ترمیم سے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ چھپ چھپا کے ایسی ترامیم کیوں کی جاتی ہیں جس کے مفاسد, جس کی برائیاں, جس کی خرابیاں ان کو بعد میں نظر آتی ہیں. 18ویں ترمیم جو ہے کسی نے امپوز تو نہیں کی تھی, یہ واحد ترمیم ہے جو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پر کسی کا کوئی انٹرسٹ تھا ہی نہیں, انہوں نے مل جل کر کی, بڑی سوچ بچار کے بڑے لمبے چوڑے وہ ہوئے اور اتنے ڈھنڈورے پیٹے گئے کہ جی بس جی وہ جو پرانا ایک صوبائی خود مختاری کا یا مرکز اور صوبوں کا معاملہ تھا وہ ہم نے حل کر دیا ہے, اور دودھ شہد کی اب یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے تو بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے. اچھا اس میں ارشاد صاحب تو اب بھی ان کو چاہیے کہ سارے سٹیک ہولڈر جو ہیں, سٹیک ہولڈر سے مراد 3 4 5 6 جماعتیں نہیں ہیں جو اسمبلی میں بیٹھی ہیں, اسمبلی سے باہر, اس میں وکلاء ہیں, اس میں سول سوسائٹی ہے, اس میں میڈیا ہے, اس میں اساتذہ کرام ہیں, پروفیسرز ہیں, دانشور ہیں, سب کو ایک لمبی ڈیبیٹ ہو, 6 مہینے لگتے ہیں تو لگ جائیں جی, تجاویز طلب کی جائیں, اس کے بعد ڈیبیٹ کے بعد وہ ترمیم کی جائے جو دنیا بھر میں مہذب ممالک میں, جمہوری ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے, اور وہ رائٹ بھی ہے پارلیمان کا, وہ رائٹ ہے, وہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ارشاد صاحب این ایف سی شوکت ترین صاحب پیپلز پارٹی کے بھی وزیر خزانہ رہے, ان کے دور میں بھی اور پھر پی ٹی آئی کے دور میں بھی, تو وہ تو کہتے ہیں کہ جو این ایف سی میں ہم نے طے کیا تھا ہم اس حساب سے کارکردگی نہیں کر سکے اور وفاق کے پاس اس لیے اب حالات یہ ہیں کہ وہ پیسے نہیں آتے. یہ ان کا بھی ایک موقف ہے. بہرحال یہ ہے تو ٹیکنیکل پہلو.